الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی نشست میں جس موضوع پر ہم نے اپنا خطاب کیا تھا اسی مضمون کا آج ہم اگلا حصہ بیان کریں گے۔ کافر و فاجر کی موت کا بیان، کافر و فاجر کی موت کا بیان احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ یہ خبیث بدبودار روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ آسمان والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ خبیث بدبودار روح زمین کی طرف سے آئی ہے، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ناپاک روح آئی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اسے اپنے مقام یعنی سجین میں جہاں کافروں کی روح رہتی ہیں اور قیامت تک اس روح کو وہیں رکھو۔ جہاں کافروں کی روحیں رہتی ہیں تو اور قیامت تک اس روح کو، اس کافر کی روح کو وہیں رکھو۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باریک کپڑا جو آپ اوڑے ہوئے تھے وہ اپنی ناک پر رکھا۔ جب کافر کی روح کا ذکر کیا اور اس کی بدبو کا بیان کیا، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باریک کپڑا تھا اپنی ناک مبارک پر رکھا۔ یہ مسلم کی حدیث 7221۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک بدبودار ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح نکل۔ یعنی جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ایک بدبودار ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح نکل، تو اللہ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اے روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف، اے روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف۔ جیسے سڑے مردار کی بدبو، اس طرح سے اس میں جو بدبو ہوتی ہے، جیسے سڑا ہوا کوئی مر جاتا ہے، کوئی مردار ہوتا ہے تو اس میں جو بدبو آتی اس بدبو کی طرح، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بدبو ہے۔ پھر اس روح کو کافروں کی روح میں لے جاتے ہیں، پھر اس روح کو جہاں کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں وہاں اس روح کو داخل کر دیا جاتا ہے سجین میں۔ یہ نسائی کی حدیث 1836۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی برا آدمی موت کے قریب ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک روح جو ناپاک بدن میں تھی، نکل برائی کے ساتھ اور خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ اور اس جیسی چیزوں سے۔ پھر اس سے یہی کہتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے تو اب تیار ہو جا، تجھے پانی کے لیے، تجھے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور پیپ ان جیسی چیزوں کے لیے۔ تو یہ پہلے سے یہ باتیں اس کو بتا دی جاتی ہیں کہ تیرے لیے کھولتا ہوا پانی ہے پینے کے لیے اور پیپ ہے اور تیرے لیے عذاب ہے۔
یہ سب باتیں اس کو بتا دی جاتی. جب کسی برے آدمی کی موت آتی ہے تب فرشتے اس کو ان چیزوں سے آگاہ کر دیتے ہیں. اور اس جیسی چیزوں سے پھر اس سے یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے. پھر اس کو چڑھاتے ہیں آسمان کی طرف، مگر وہاں کا دروازہ نہیں کھلتا. وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے. تو وہ کہتے ہیں اس ناپاک نفس کے لیے مرحبا نہیں جو ناپاک بدن میں تھی. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ لوٹ جا برائی کے ساتھ، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. یہ ابن ماجہ کی حدیث 4262. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح نرمی کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی روح گھسیٹی جاتی ہے جیسے گدھے کی جان نکالی جاتی ہے. اور مومن کا کوئی گناہ باقی رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے. یعنی اگر کسی مومن پر روح قبض کرتے وقت جب سختی کی جاتی ہے تو اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے جو کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں تاکہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں، اس کے گناہ مٹ جائیں، اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے. اس وجہ سے اس پر موت کی سختی کی جاتی ہے کہ جو کچھ بندے کے گناہ رہ گئے تھے تو موت کی سختیوں کے عوض ان گناہوں کو مٹایا جاتا ہے. اس وجہ سے مومن پر سختی آتی ہے، ویسے مومن پر سختی نہیں آتی. تو جس کی وجہ سے موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ وہ سختی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور کافر کی کچھ نیکیوں کے سبب وقت موت آسانی بھی کی جاتی ہے. یعنی کافر کی جب موت آتی ہے اور روح نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے تو اس پر بعض اوقات آسانی بھی کی جاتی ہے، لیکن کس لیے کہ اس کافر کی کچھ نیکیاں جو باقی رہ جاتی ہیں ان نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرما دیتا ہے اور اس کے لیے نزا کا وقت آسان فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کی جو نیکیاں جو کچھ رہ گئیں دنیا میں اس کا وہ بدلہ ہو جائے تاکہ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے. یہ کنز العمال کی حدیث 42187. تو ہمیں ہر وقت اپنی موت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ہمارے ایسے گناہ بھی ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور جو آخری وقت تک وہ گناہ ختم نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہماری موت کو سخت بھی کر سکتا ہے ان گناہوں کے سبب سے، تاکہ مومن بندے کے وہ گناہ دنیا میں ہی ختم ہو جائیں، وہ پاک و صاف دنیا سے رخصت ہو. اور سب سے آسان ترین موت جو حدیث میں آئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکی موت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کانٹے دار ٹہنی کو اون میں سے کھینچا جائے تو کچھ اون بھی کھینچی چلی جاتی ہے. یعنی کوئی اون ہو، جہاں اون رکھی ہو اور اس میں کانٹے دار ٹہنی اس کے اندر داخل کی جائے، پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ ٹہنی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اون بھی کھینچی چلی جاتی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی کانٹے دار چیز ہو، وہ ہمارے منہ کے اندر سے، حلق کے اندر سے اور پیٹ تک داخل کی جائے، پھر وہ کانٹے دار چیز ہمارے منہ سے ہی واپس کھینچی جائے تو سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوگا. یہ آسان موت کی مثال ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ موت سے ڈرنا چاہیے اور اس کا خوف رکھنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کا بھی خوف ہر وقت ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ پر رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس گناہ کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت فرما لے، ہماری پکڑ کر لے اور ہمیں عذاب میں مبتلا فرما دے. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے نیک اعمال کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کس حال پر ہوگا.
ہمارے ساتھ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قبر میں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا خوف بھی رکھنا چاہیے اور اللہ کی امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ امید بھی رکھنی چاہیے لیکن خوف بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ خوف بھی رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس گناہ کے سبب سے ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ نزا کے وقت بھی، یعنی جب ہماری موت کا وقت آ جائے، روح نکلنے کا وقت ہو، اس وقت بھی، اور قبر میں بھی۔ تو یہ آسان ترین موت ہوتی ہے۔ یہ کنز المال کی حدیث 42174۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس رہا کرو اور انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور جنت کی بشارت دیا کرو، یعنی کہ نزا کے وقت، موت، روح نکلنے کے وقت برداشت کرنے والے مرد و عورت حیران ہو جاتے ہیں، اور شیطان اس وقت میں، اس گھڑی میں انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی موت کے وقت بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو شیطان اس بندے کے قریب ہوتا ہے جس کی موت کا وقت آ گیا، روح نکلنے کا وقت ہو گیا، وہ اس کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کا خاتمہ جو ہے برے حال پر ہو جائے، ایمان پر نہ ہو کر بے ایمانی پر اس کا جو ہے خاتمہ ہو، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہو۔ اس لیے لا الہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اور شیطان اس وقت میں انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ملک الموت کو دیکھنا 100 ضربوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بندے کی حال کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اس کا حال ہو۔ تو ایک عام مثال بیان فرمائیے کہ ملک الموت، یعنی کہ جو موت کا جو فرشتہ ہے، ہمارا روح نکالنے والا جو فرشتہ ہے، اس کو دیکھنا 100 ضربوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے، یعنی کسی پر 100 ضربیں، یعنی تلوار کے 100 زخم آ جائیں، 100 زخم تلواروں کے آ جائیں، اس سے بھی زیادہ سخت صرف ملک الموت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے آپ، یہ موت کا وقت ہوتا ہے، موت کی سختیاں، یعنی کیا حال ہوتا ہے جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ہم نے تو بڑا آسان سے سمجھ لیا ہے کہ بس روح نکل جائے کام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف ملک الموت کو دیکھنا 100 ضربوں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی کسی پر 100 زخم لگے ہوں تلواروں کے، تو اب اندازہ لگائی صرف دیکھنا کہ جب یہ حال ہے تو بقیہ ہمارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہونے والے ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور بندے کی جان اس حالت میں نکلتی ہے کہ ہر رگ علیحدہ علیحدہ تکلیف اٹھاتی ہے، ہر رگ، انسان کی ہر رگ علیحدہ علیحدہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ یہ بندے کی موت کے وقت کے حال ہے۔ اور جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ کی عیادت کو تشریف لائے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں بعض اوقات جو ہے انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، ہم لوگ اس کو ہاتھوں سے اس کو بند کرتے ہیں۔ تو ابو سلمہ کی عیادت کو تشریف لائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ پھر لوگوں نے ان کے گھر میں رونا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ بخش دے ابو سلمہ کو اور بلند کر ان کا درجہ ہدایت والوں میں، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما اور ان کی قبر میں روشنی عطا فرما۔ یہ مسلم کی حدیث 21-30 اور ابو داؤد کی حدیث 31-18۔ تو موت کے وقت جب گھروں میں رونا شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں ایسے کلمات کہنے چاہیے
اور ان کلماتوں میں مناجات ہو اور اس بندے کی، اس میت کی مغفرت کی دعا ہو، اس کی قبر میں آسانی کی دعا ہو، اور آخرت میں جو اس کے جو احوال ہوں گے ان میں اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل کی دعا ہو کہ اللہ اس میں آسانی فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنی رحمت فرمائے اس بندے کے لیے، اس کی قبر کو کشادہ فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ تو اس طرح کی جو ہماری دعا ہو، حالانکہ انسان کے اندر رونا آتا ہے، جس کو غم ہوتا ہے رونا ہوتا ہے، لیکن رونے کی بھی ایک مقدار ہے، ایک حد ہے اور ایک طریقہ ہے، ایک معیار ہے۔ اس معیار اور حدود کے اندر رہ کر ہم غم بھی کر سکتے ہیں۔ غم کرنا ہمارے لیے برا نہیں، آقا علیہ السلام خود روئے، حالانکہ اس کا میں آگے ذکر کروں گا، لیکن اس کا ایک معیار قائم کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہ اس طرح سے روئے کہ گریباں پھاڑے، کپڑے پھاڑے، چھاتی پیٹے۔ اور اس وقت یہ چاہیے کہ غم کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ، رونے کے ساتھ ساتھ اس میت کے لیے دعا بھی کرے، کیونکہ فرشتے اس وقت اس کی دعا پر، اس کے کلمات پر آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کیا تمہیں مرنے والوں کی کھلی آنکھیں نظر نہیں آتی؟ یعنی وہ روح کا پیچھا کرتی، جو نظریں ہوتی ہیں انسان کی، وہ روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42179۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کے پاس جاؤ تو ان کی آنکھیں بند کر دو، اس لیے نگاہ روح کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اور بھلی بات کہو کیونکہ فرشتے میت والوں کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1455 اور مسلم کی حدیث 2132۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں یا میت کے پاس جائیں، کوئی فوت ہو جائے تو میت کے پاس جائیں، تب بھی وہاں بیٹھ کر ہمیں اچھے کلمات کہنا چاہیے، یا جو بھی دعا کریں تو اس کی بہتری کے لیے دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں، میت کے حق میں یا مریض کے حق میں دعا کریں، اچھے کلمات کہیں۔ وہاں کوئی ایسی نازیبا کلمات نہ کہیں کہ جس پر فرشتے آمین کہہ دیں اور وہ بات بارگاہ خدا بندی میں تمہاری مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ کبھی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، خاص کر کے میت کے پاس جب جاؤ یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث 10992 اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6601۔ حالانکہ اس کا ثواب بھی ہے، اگر ہم کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں تو بہت ثواب ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت زدہ کو تسلی و تسکین اور دلاسا دے، تسلی دے، کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہے تو اس کو تسلی دینا، اس کو تسکین دینا، اس کو دلاسا دینا، تو جس کا کوئی مر گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اجر دے گا جیسا مصیبت زدہ کو دے گا۔ تو تسلی دینے والے کو بھی اس کا اجر بے انتہا ملتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث 1073۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا اپنے بھائی کی پریشانی میں تسلی دلائے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1601۔ یہ انعام ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے اس بندے کے لیے۔ صرف کیا ہے، ہم کسی کے غم میں شریک ہو جائیں، کسی کی تعزیت کے لیے اگر ہم جاتے ہیں، کسی گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو وہاں کے لوگوں کو ہم تسلی دلاتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں بہت ملے گا، بے انتہا ملے گا۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ جب کسی کی ہم تعزیت کے لیے جائیں تو ان کے گھر والوں کو ہم تسلی دیں، جتنا ہو سکے حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور
یہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کتنے انعام ہیں، یعنی کہ مختلف انعامات اس کے لیے، تو یہ بھی بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اسے ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر ایسا نہیں کہ ہم کسی کی تعزیت کے لیے جائیں اور دنیا داری کی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے میت کے لیے ہم دعا کریں، ان کے گھر والوں کو تسلی دیں، یا مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس مریض کو تسلی دیں، یہ نہیں کہ دنیا داری کی باتیں لے کے بیٹھ گئے۔ اس سے کیا ملے گا؟ تمہارا جانا اور نہ جانا دونوں بیکار، تمہیں کوئی نفع نہ دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کی تعزیت کی تو روز قیامت اسے جنت کی چادر اوڑھائی جائے گی۔ یہ کنز المال کی حدیث 42627۔ صرف تسلی دینے کے یہ اجر ہیں، ثواب ہیں، صرف تسلی دینے کے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ صرف لوگ جاتے ہیں تاکہ وہ بیمار تھا، ہمارا وہاں جانا ضروری ہے تاکہ وہ یہ نہ کہے وہ ہمیں دیکھنے بھی نہیں آئے، ہم بیمار تھے ہمیں وہ دیکھنے بھی نہیں آئے۔ تو اس نیت سے نہ جائیں، بلکہ اس نیت سے جائیں کہ ہم اس کی عیادت کو جا رہے ہیں، یا میت کوئی مر گیا ہے تو ہم اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، اس نیت سے جائیں اور ان کے گھر والوں کو تسلی دیں اور ان کے حق میں دعا کریں تاکہ اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اس نیت سے نہ جایا کریں کہ وہ فلاں شخص برا مان جائے گا، یا فلاں کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کے گھر والے برا مان جائیں گے اگر ہم نہیں پہنچے، ہمارا جانا ضروری ہے۔ اس نیت سے نہ جائیں، بلکہ ثواب کی نیت سے جائیں، تعزیت کی نیت سے جائیں، عیادت کی نیت سے جائیں، اس کو تسلی دینے کی نیت سے جائیں، اجر و ثواب کی نیت سے جائیں۔ اس نیت سے ہمیں جانا چاہیے۔ اور میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو مصروف کر رکھا ہے۔ یعنی کہ میت کے گھر والوں کے لیے اگر کوئی کھانا بنانا چاہتا ہے، گھر والوں کے لیے، ان کے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو ان کے گھر والوں کے لیے اگر کوئی کھانا بنانا چاہتا ہے تو یہ مطلقاً جائز اور باعث ثواب، یہ کرنا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ میت کے گھر والوں کے لیے وہ کھانے کا اہتمام کرے، کھانا بنائے گھر والوں کے لیے، جو ان کے جو عزیز اقارب ہیں، جو کہیں باہر سے تشریف لائے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کے گھر میں تو کھانا بننے سے رہا، تو ان کو چاہیے کسی جو بھی اللہ اس کو توفیق دے، اور جس کو اگر یہ خواہش ہو کہ اس کا ثواب ہمیں ملے، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھانے کا اہتمام میت کے گھر والوں کے لیے کرے، یہ جائز ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1610 اور ترمذی کی حدیث 998 اور ابو داؤد کی حدیث 3132 اور حاکم کی حدیث 1377۔ مومن کی روح جب دنیا سے جاتی ہے تو آسمانوں میں جو پہلے سے روحیں ہیں مومنوں کی، جو دنیا سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو ان روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہاں جو پہلے سے روحیں موجود ہوتی ہیں، تو ابھی جو بعد میں آنے والی روح ہے مومن کی، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے، اور فلانی کا کیا حال ہے، فلاں کی شادی وغیرہ ہونی کی تو اس کی ہو گئی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا والوں کا اس طرح سے حال پوچھتے ہیں وہ روحیں، وہ مومن روحیں جو پہلے سے آسمانوں میں علیین میں موجود ہوتی ہیں، نئی روح سے جو ابھی دنیا سے کوچ کر ان روحوں میں جا ملی،
تو اس روح سے جو دنیا سے ابھی ابھی گئی، وہ پہلے سے جو روحیں موجود تھی وہاں پر، وہ اس سے یہ سارے سوالات کرتی ہیں کہ فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کا کیا حال ہے، اس کی اولاد کا کیا حال ہے، اس کا کاروبار کا کیا حال ہے، اس کی بیماری کا کیا حال، یعنی یہ سارے حال اس سے وہ روحیں پوچھتی ہیں، اور وہ جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ وہ تو روح ہم سے پہلے، جیسے تم نے جس بندے کا حال ہم سے پوچھا ہے، وہ بندہ تو ہم سے پہلے دنیا سے چلا آیا، یہاں نہیں آیا تمہارے پاس۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں اگر یہاں نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں گیا۔ تو اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت والے بندے اس سے یوں ملتے ہیں جیسے لوگ دنیا میں کسی خوشخبری دینے والے سے ملتے ہیں، یعنی کہ وہاں کی جو پہلے سے روحیں جو موجود ہوتی ہیں، وہ اس روح سے، جو مومن بندے کی روح دنیا سے گئی ہے، اس سے اس طرح ملاقات کرتے ہیں جیسے کوئی خوشخبری دینے والے لوگ ملتے ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف سوال کرنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلانی کا کیا حال ہے۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کو آرام کرنے دو، کیونکہ یہ وہ دنیا کی مشقتوں میں تھا۔ چنانچہ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہوا، فلاں کی شادی ہو گئی، وغیرہ سوالات کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا تھا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں آیا۔ تو اسے اس کے ٹھکانے یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچا دیا گیا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42735 ہے، اور یہ حدیث اسی طرح کی ایک اور حدیث حاکم میں ہے 1302، اور کنز العمال میں 42169۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی روحیں جنت کے سبز پرندوں میں ہوتی ہیں جو جنتی درختوں پر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن انہیں ان کے جسموں میں واپس کیا جائے گا۔ یعنی مومن بندوں کی روحیں، مومنین کی روحیں جنت کے سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، اور جو جنت کے درختوں پر ہوتے ہیں، جو جنت میں جو درخت ہوتے ہیں، جنتی درخت ہوتے ہیں، ان پر ہوتی، یہاں تک کہ قیامت کے دن انہیں ان کے جسموں میں واپس کیا جائے گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42688۔ اب میت پر چلا کر رونا، تو کس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہم کس طرح رو سکتے ہیں اور کس طرح سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں موجود ہوں تو وہ کفر ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو باتیں اگر موجود ہوں تو وہ کفر ہے، ایک نسب میں طعنہ کرنا اور دوسرا میت پر چلا کر رونا، اس کے اوصاف بیان کر کے رونا، جس کو نوحہ کہتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث 226، یعنی اس طرح سے رونے سے ہمیں آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اس طرح سے رونا گناہ ہے۔ یا چہرہ پیٹنا، گریباں چاک کرنا، اس طرح سے بھی منع فرمایا۔ پر رونے کا ایک طریقہ ہے، غم منائیں، آہستگی سے آپ رو، اعتدال میں، نہ بہت زیادہ، آپ کم بھی کر سکتے ہیں، کم کی تو گنجائش ہے لیکن زیادہ کی نہیں، اتنا نہ روئیں کہ گلا پھاڑنے، کپڑے پھاڑنا، چھاتی پیٹنا، اس طرح سے رونے کی سخت ممانعت حدیث پاک میں آئی، آقا علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، نہیں رو سکتے آپ۔ بس رونے کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے، ایک دھیمی آواز سے آپ روئیں، یا تھوڑا سا اس سے بھی تیز کر لیں، لیکن اس میں اعتدال رہے، اعتدال سے زیادہ نہیں، پھر وہ حدوں کو پار کرنے والا ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گریباں چاک کرے اور چہرہ پیٹے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے۔ اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنت، جو گریباں چاک کرے، چہرہ پیٹے، چھاتی پیٹے، اس طرح سے روئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 584، ترمذی کی حدیث 999، اور بخاری کی حدیث 1394، اور نسائی کی حدیث
1863۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی پر لعنت فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث 3128۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے، اور نوحہ کرنے والی جب تک توبہ نہ کرے یا توبہ کے بغیر مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو تارکول کا لباس پہنائے گا اور دوزخ کے شعلوں کا کرتا پہنائے گا۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اس طرح سے میت پر نہیں رونا چاہیے، اس طرح سے غم کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کا ہمیں حکم یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کا حکم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اعتدال سے زیادہ نہیں، یعنی اتنا کر سکتے ہیں نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو، درمیانہ کر سکتے ہیں یا پھر بہت کم رکھیں، زیادہ نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1581 اور مسلم کی حدیث 2157۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹے، گریباں پھاڑے اور دور جاہلیت کے نعرے لگائے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ اس مصیبت کے علاوہ میت کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے، گھر میں میت رکھی ہوئی ہے، اس وقت کے علاوہ کہ کوئی اور مصیبت میں بھی ہمیں اس طرح سے رونا جائز نہیں۔ یہ مسلم کی حدیث 285۔ اب کس طرح کا رونا جائز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے تو حضرت عمر نے ایک عورت کو دیکھا جو تیز آواز سے رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے اس عورت کو روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر اسے چھوڑ دو، بے شک اس کی آنکھیں اشک بار ہیں اور اس کا دل غم میں مبتلا ہے۔ یہ حاکم کی حدیث 406 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث 11411۔ یعنی ایک عورت جو تھی وہ تیز آواز سے رو رہی تھی، لیکن تیز آواز سے رونا ہمارے یہاں ناجائز نہیں ہے، بلکہ اتنی تیز آواز نہ ہو عورت کے لیے، ویسے بھی عورت کے لیے تو تیز آواز منع ہے ہمارے یہاں، تیز آواز سے بولنا بھی اس کا منع ہے ہماری شریعت میں۔ تو وہ آواز تو تیز تھی لیکن اتنی نہیں تھی، وہ اعتدال کے دائرے میں تھی، دائرہ شریعت میں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، رہنے دو، ابھی اس کی آنکھیں اشک بار ہیں، رو رہی ہے وہ اور وہ غم میں مبتلا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ اتنا تیز آواز سے رونا اور پھر اس پر سینہ پیٹنا، چہرہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، انسان جان جاتا کہ ہاں یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ تو اس طرح سے رونا ہمارے یہاں ناجائز ہے، اور اس طرح سے رونا جائز ہے، تیز آواز ہو لیکن وہ ایک معیار کے اندر، تو ہمارے یہاں جائز ہے۔ یہ حاکم کی حدیث 406 ابن ابی شیبہ کی حدیث 11411۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب الموت تھے، یعنی موت کے قریب تھے، آپ کی روح نکلنے والی تھی، نزا کی حالت تھی آپ کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا اور نغمے کے وقت لہو و لعب کی آواز سے منع فرمایا، اور مصیبت کے وقت شیطان کی آواز سے منع فرمایا، اور چہرے کو نوچنے اور گریباں چاک کرنا اور شیطان کی طرح زور سے چیخنے سے منع فرمایا، اور یہ رحمت کے آنسو ہیں، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک طریقہ دے دیا کہ اگر ہم اس طرح کے حالات جب ہمارے سامنے کبھی اگر پیش آتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے رونا بھی ہمارے یہاں جائز ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے یہاں، جیسا کہ آقا علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جس طرح سے آپ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب الموت کے، یعنی کہ موت کے قریب جو آپ کا بیمار تھے، آپ بہت زیادہ قریب الموت تھے، اس وقت آپ آقا علیہ السلام روئے
اس طرح سے ہمیں بھی رونا جائز ہے۔ یہ بخاری کی حدیث 1303 اور ترمذی کی حدیث 1005 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث 1225۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری وجہ سے بہت مغموم ہیں۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث 12253۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، تو تعزیت کرنے والے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بڑا جاننے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں برس رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے، اور ہم ایسی بات نہیں کہیں گے جو کہ پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے روئے اور غمگین ہوئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1589۔ یعنی جس شخص کو ایسے موقع پر رونا نہ آئے تو یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایسے وقت پر کسی کو رونا نہ آئے تو اس کے دل کی سختی کی یہ علامت ہے، اس کا دل بہت سخت ہے اس لیے نہیں رو رہا ہے۔ ایسے موقع پر رونا نہ آئے تو یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، اور کسی غم میں رونا شریعت کے خلاف نہیں بلکہ دل کی نرمی اور مزاج کی میانہ روی کی نشانی ہے، اور چلا کر تیز آواز سے رونا، کپڑے پھاڑنا، منہ پر تماچے مارنا یہ خلاف شریعت ہے اور جاہلیت کے کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات بوسہ دیا اور آپ رو دیے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر بہہ رہے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث 989، یعنی آنسوؤں کے ساتھ رونا ہمارے یہاں جائز ہے، اور بیہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6712 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث 12193۔ اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، ارے میت پر رونا نہیں چاہیے، میت کو رونے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ بالکل من گھڑنت ہیں، انہوں نے گھر بیٹھ کر ایسی شریعت کو وضع کر رکھا۔ اس کے علاوہ ہی بہت سی باتوں کو آج میں دیکھتا ہوں لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا مولویوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایسی شریعت کو وضع کر لیا ہے جو کہ ہمارے دین اسلام کا اس کا کچھ بھی حصہ نہیں، اس میں سے کوئی بھی اس کی اصل نہیں، کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں، سب من گھڑنت اور بے بنیاد ہے کہ میت پر مر رو، اگر روگے تو میت کو عذاب ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے سے۔ راوی نے کہا سو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ عبداللہ پر، انہوں نے یہ بات جھوٹ نہیں بنائی ہے بلکہ انہیں وہم ہو گیا ہے، اور یہ بات تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے لیے فرمائی تھی کہ وہ مر گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس یہودی کے لیے فرمایا تھا کہ گھر والے رو رہے ہیں، اس کو تو عذاب ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو یہاں فٹ کر لیا، اس حدیث کو اپنے یہاں فٹ کر لیا، حالانکہ اس حدیث کی نفی کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المومنین نے اس بات کی نفی کر دی کہ نہیں میت پر عذاب نہیں ہوتا مسلمان کے لیے، وہ یہودیوں کی بات الگ ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث 1004، بخاری کی حدیث 1289 اور نسائی کی حدیث 1859 اور مسلم کی حدیث 2156 2153۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ میت پر زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ان سے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بے شک میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ تمہارے لیے کافی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کہ رونے کی وجہ سے، اگر گھر والے رو رہے ہیں تو اس میت کو رونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو گناہ کیے، جو برائیاں کی، ان کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، من گھڑت لوگوں نے بنا رکھی، ارے میت پر رو مت ورنہ عذاب ہوگا۔ رونے سے کیسے عذاب ہو سکتا ہے اس پر؟ ارے انسان نے جو نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اور جس نے برے عمل کیے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے یا اسے سزا دے۔ تو یہ اس کے اعمالوں پر موقوف بات ہے۔ یہ کسی کے رونے سے کسی پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اسی کے لیے ہے، یہ نہیں کہ گناہ یہ کرے اور عذاب یہ اٹھائے۔ روئیں یہ گھر والے روئیں اور عذاب میت کو ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ اس نے اگر یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا، اس کو نہیں۔ یہ واضح کر دیا قرآن مجید کی اس آیت نے کہ میت کے گھر والے روئیں یا چہرہ پیٹیں، گریباں چاک کریں یا اپنے چہروں پر تماچے ماریں، جاہلیت کیسے کام کریں، تو اس کا عذاب اس میت کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہو گئی، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اس طرح کی باتیں کوئی اگر کہتا ہے تو اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث 1288، مسلم کی حدیث 2150، ابو داؤد کی حدیث 3129 اور ابن ابی شیبہ کی حدیث 12252۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔